آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی ہوں گے آپ کے سوالات، آپ کے خواب، اور جانیں گے ان کی تعبیریں۔ آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور رابطے کے لیے آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ نمبرز بھی دکھائے جا رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اپنا خواب جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سنیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی ایک فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرًا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا، ومن صلی علی عشرًا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن صلی علی مئۃ، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، سبحان اللہ، اس کی بشارت میں کیا فرمایا؟ فرمایا کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، کہ اللہ کریم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ فقط اتنا ہی نہیں، مزید ارشاد فرمایا، وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے روز اللہ کریم ایسے شخص کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس قدر ہو سکے، جتنا وقت میسر ہو، درود پاک پڑھ کر اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کرنے کی اللہ کریم ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس درود پاک کے فضائل سے ہمیں تا حشر مستفیض فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ہمارے پروگرام میں ناظرین شامل ہیں ہمارے استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب۔ خوش آمدید سیدی، آپ کو پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ الحمدللہ۔ اسد بھائی، پروگرام کے آغاز میں کچھ مدنی پھول ہم لیا کرتے ہیں آپ سے، تو آج آپ ناظرین کو کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ اپنی صحبت پر بندے کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری زندگی ان چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو کہ ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، جو ہمارے خیالات کے اندر ہوتا ہے، اور جو ہمارے خیالات کے اندر ہوتا ہے وہی ہم عمل میں لاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے اچھی صحبت حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اور یہ بھی ایک لرننگ کی چیز ہے۔ اگر آپ مایوس لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ بھی مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے جن کی زندگی میں کچھ امید ہے، کچھ کاوش ہے، کچھ اچھی چیز کرنے کی جو تمنا ہوتی ہے وہ ہے، تو پھر آپ کے اندر بھی وہی چیزیں ڈیولپ ہوں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نتیجہ یہاں تک یہ نکالا کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ It depends upon you کہ whether it is good or not۔ کیا بات ہے! یقیناً صحبت اثر رکھتی ہے، اور صحبت ایسا اثر رکھتی ہے کہ انسان اگر یہاں پر ہے تو اس کو یہاں پر لانے کے لیے بھی جو ہے وہ صحبت کا کردار ہے، اور اگر کوئی بندہ یہاں ہے تو اس کو یہاں پر بھی لانے کا صحبت کا جو ہے وہ کردار ہے۔ کوشش کرنی ہے، اچھے لوگوں کی کمیونٹی کو جوائن کرنا ہے۔ خدا کا خوف رکھنے والے جب دوست ہمارے ہوں گے تو یقیناً انشاءاللہ وہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو کرنے میں کارآمد اور مددگار ہوں گے۔ اسد بھائی، ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں، آڈیو بھی، میسیجز بھی آتے ہیں، تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ویڈیو سوالات میں دیکھیں گے کہ ہم سے ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی دکھائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی رشتہ دار کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں کیا تعبیر ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ جی سر بھائی کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی موت کا دیکھنا اس کی موت ہی کی اطلاع ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی احتیاط تو یہ کرنی ہے کہ جس کی موت آپ نے دیکھی ہے اس کو بیان نہ کیا جائے، بلا وجہ تشویش میں مبتلا ہوگا، اور بعض اوقات لوگ بہت زیادہ گھبرا بھی جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میرا آخری وقت تو نہیں آ گیا۔ دوسرا، موت کبھی بندے کے لیے تنبیہ ہوتی ہے اور کبھی یہ آزادی کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کوئی کسی طرح کی قید و بند کا شکار ہے تو اللہ پاک اس کو آزادی عطا فرمائے گا۔ تو جس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے اگر وہ کسی قید و بند کا شکار ہے تو یہ پازیٹیو ہے اس کے لیے، اللہ پاک اسے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور ایسا اگر میٹر نہیں ہے اور آپ کا اس کے ساتھ ایسا اچھا تعلق ہے کہ آپ اس کو فکر آخرت اور نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں تو آپ ضرور دیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اس طرح کا جب بھی ہم خواب دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں، من جانب اللہ کبھی ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، موت یا قبر یا قبرستان وغیرہ خواب کے اندر ہمیں دکھا کر۔ تو بہت سارے اچھے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر پازیٹیو چینج پیدا کیا اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد۔ جی مزید سوال سنائیے۔ خواب ہے ڈراؤنا خواب، تو یہ ایسا خواب کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے؟ اس حوالے کی رہنمائی فرما دیں۔ جی ڈراؤنا خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اس طرح کا خواب ہو جسے خواب دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اور ڈراؤنا خواب ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہوتا، تو برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سامنے والے کو آپ بیان کریں گے وہ کوئی غلط تعبیر کرے گا تو ہو سکتا ہے ویسا ہی نتیجہ ظاہر ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ایک تشویش کی بات کسی سے شیئر کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے عافیت کے لیے، اور ہو سکے تو کچھ صدقہ کر دے راہ خدا میں، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان ہوگا۔ تسلی رکھنی چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمیں توکل رکھنا چاہیے۔ اسد بھائی، خواب برا کسی کو نہیں بتانا، لیکن کرنا کیا ہے؟ بے چینی جو ہے، وہ جو ایک کیفیت ہے، جو خوف ہے، اس کے بارے میں پھر کیا بندہ کرے؟ کیا ایسے اعمال کرے یا کیا ایسی ایکٹیویٹی کرے جس کی وجہ سے وہ جو خیال ہے، جس کی وجہ سے پریشانی بھی ہے، اب جب تک یہ غبار باہر نکلے گا نہیں تب تک تو پریشانی جو ہے نا وہ برقرار رہے گی؟ کوئی حل بتائیں۔ دیوار کو بتا دے، ٹھیک ہے، اگر بیان ہی کرنا ہے اور بس بیان برائے بیان کرنا ہے تو بس یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھ کے دعا کرے۔ صحیح۔ اب اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کر کے کیوں نہ ہلکا ہوگا؟ ہم انسان کے سامنے بیان کر کے اپنے دل کو ہلکا کر لیتے ہیں، واہ، تو رب کی بارگاہ میں عرض کر کے کہ دل ہلکا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک عادت کی بات ہے جو آپ نے کہا کہ جب تک ہم کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کر لیتے تو ہمیں تسلی نہیں ہوتی، جب تک کسی سے بیان نہیں کر لیتے۔ تو کسی حد تک یہ فطری عمل بھی ہے کہ انسان جب کسی سے بات شیئر کرتا ہے، غم کی بات یا تشویش کی بات، تو ذرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو اس لیے شیئر کیا تھا کہ ذرا ہلکا ہوگا، اس نے تھوڑا اور بوجھ ڈال دیا کہ اچھا اس کے اندر تو یہ پہلو بھی ہے جو آپ کے دماغ میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے، دعا کی جائے، صدقہ کیا جائے، اور اللہ پاک کی ذات پہ توکل رکھیں گے تو انشاءاللہ ذہن بھی ہلکا ہوگا اور اس خواب کے برے اثر سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ واہ، بہت خوب۔ جی مزید سوال دیجیے۔ میں سارا دن نا سلنڈر دیکھتا ہوں، مجھے ڈر بھی لگتا ہے یار اس سلنڈر ایک پھٹے گا تو دکان بھی اڑ جائے گی، میں بھی ختم ہو جاؤں۔ اور رات جب ہوتی ہے تو میری سویا ہوتا ہوں میں، ویسے تو سلنڈر چل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، وہ سلنڈر پھٹ جاتا ہے۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو سلنڈر صحیح سلامت پڑا ہوتا ہے۔ میں جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں خوشی ہے ناگوار۔ تو اب یہ بیچارے خود ہی اپنے اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں سلنڈر کے مسئلے میں، تو اس کا حل بھی انہی کے پاس ہی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں، اور ہو سکتا ہے آپ نے کچھ اس طرح کے واقعات سنے ہوں۔ اچھا، ویسی سردیوں کا سیزن ہے تو سردیوں کے سیزن میں اس طرح کے خواب کا دیکھنا یہ ممکن ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے تو سلنڈر کا تعلق سردیوں سے نہیں ہے، گرمیوں میں بھی پھٹ سکتا ہے۔
تو فائبر کا سلنڈر لے لیں. آج کل اس طرح کے سلنڈرز میسر ہیں پاکستان میں کہ جس کو اگر آگ میں جلا بھی دیا جائے تو وہ بلاسٹ نہیں کرتے. یہ ویسے بھی ہونا چاہیے، بھلے آپ خواب دیکھیں یا نہ دیکھیں، اپنی جو ہے وہ پریکاشنز ہمیں رکھنی چاہیے، لینی چاہیے. البتہ یہ خیال ہے جو آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں اور اپنی جگہ کو تبدیل کر لیں اگر ممکن ہو. آپ ایک سلنڈر کے پاس ہی سو رہے ہیں، اسی روم کے اندر ہے، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی آپ کے ساتھ آزمائش ہوتی ہو. لیکن اب آپ کی سچویشن کیا ہے یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. یعنی کہ اس کا تعلق کوئی تعبیر سے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کے معمولات اور آپ کے خیالات کے ساتھ ہے. بعض اوقات خیالات جو ہیں وہ حالات سے زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملہ معلوم ہوتا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کریں گے تو انشاءاللہ ذہنی طور پر آپ اطمینان کا شکار ہوں گے. ٹھیک ہے جی، گھبرائیے نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے. سردی کے ایام ہیں اور اس طرح کے واقعات بہت ہوتے رہتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی ان حادثات سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے. کچھ ہمیں آڈیو کالز بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیے، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں. جی میں نئی بات کر رہا ہوں بلوال سے. تو میں نے نا جی آج رات کو ایک خواب دیکھا ہے جس میں میری ملاقات امیر اہل سنت صاحب سے ہوئی ہے. تو میں ان کو بول رہا ہوں کہ مجھے آپ بیعت کریں، اپنی بیعت پہ لیں، لیکن وہ مجھے بیعت نہیں کر رہے. تو میں بار بار ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں گڑ گڑا رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں مجھے آپ بیعت کریں اپنا، لیکن وہ مجھے بیعت نہیں کر رہے. اسی دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو میں امیر اہل سنت کی جوانی کی حالت میں تھے آپ، اور ان کی نا بلیک رنگ کی داڑھی تھی اس وقت ان کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا. تو پیارے بھائی اس کے متعلق ذرا بتا دیں آپ مجھے. جی بالکل بھی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے آپ کوئی نیگیٹو میسیج اپنے لیے لے. سیدھا سا حل ہے، اگر آپ امیر اہل سنت سے اب تک مرید نہیں ہیں اور ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام، والد کا نام اور عمر تقریباً لکھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے ایڈریس پر آپ روانہ کر دیجئے. نیچے لکھ دیجئے مرید ہونے کے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیعت کر لیا جائے گا. اسی طرح ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ مرید ہو سکتے ہیں. ہماری جو dawatIslami.net ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی مرید بننے کے لیے آئیکن وغیرہ موجود ہے، روحانی علاج وغیرہ کے جو ہماری سروسز ہیں اس کے ساتھ، تو وہاں پر آپ مرید ہو سکتے ہیں. اسی طرح جب امیر اہل سنت لائیو مدنی مذاکرے میں یا کسی پروگرام میں مرید کرتے ہیں تو وہاں بھی ہو سکتے ہیں. تو بہت سارے اس کے طریقے ہیں. تو آپ مرید ہو جائیے اور تسلی رکھیے اور اس خواب سے پریشان نہ ہوئیے. اللہ پاک آپ کو امیر اہل سنت کی برکتیں عطا فرمائے. جی مزید سوال دیجیے. خواب میں آتا ہے ایک سانپ ہے بہت دور بیٹھا ہے، جب اس کے سامنے والی سائڈ پہ جاتے ہیں سیدھی لائن پر وہ ایک دم سے قریب میں آ جاتا ہے، لیکن اسے میں مار رہا ہوں، وہ میرے اوپر حملہ نہیں کر رہا، میرے پاؤں کے اندر نہ وہ سیم کر بیٹھ گیا ہے. تو مجھے دیکھ رہا ہے لیکن مجھے مار نہیں رہا، وہ کاٹ نہیں رہا. میں اس کو مار رہا ہوں لیکن بعد میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. یہ اکثر خواب میں آتا ہے. جی سر، سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہے، اور جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ اکثر یہ خواب میں سانپ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو دو کام کرنے ہوں گے. ایک تو اپنے ماحول کو، اپنے اطراف کو کانشیسلی دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی برے شخص کی صحبت تو نہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہو. دوسرا، اپنے لیے، اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے وظائف وغیرہ استعمال کیجئے تاکہ آپ کی حفاظت کا سلسلہ رہے. سانپ بیسیکلی ایک برا شخص ہے، دشمن بھی ہے جو بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ نے جیسا کہ کہا کہ بار بار آپ دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہماری سوچوں میں ایک چیز ہٹک جاتی ہے اور وہی چیز ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اسد بھائی میرے پاس یوں پوچھا گیا ہے، ان کو بھی اکثر ہی خواب میں یہ نظر آتے ہیں. تو یہ جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم اس کو آنے نہیں دیتے. تو اس کی بھی تعبیر سیم ہوگی؟ ہاں جی سیم ہے، لیکن اس میں ایک گڈ اینڈنگ یہ ہے کہ آنے نہیں دیتے. نہیں کہ سانپ اگر گھر میں داخل نہیں ہو پا رہا تو برے شخص سے حفاظت رہے گی. ایک اچھی فعال ہے، اللہ پاک نے بھی محفوظ فرمایا. ٹھیک ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں عابد بھائی جو کہ کشمیر سے ہیں. کہتے ہیں سر ہمارے ایک کزن ہیں، کچھ دن پہلے وہ شہید ہوئے تھے. اب وہ جو ہے وہ ہمشیرہ کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کھانے کو دو. ایک وہ ہیں اور ایک ان کے دوسرے دوست جو شہید ہوئے تھے وہ بھی ہیں. تو سر یہ خواب میں بار بار آ رہے ہیں، یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے. اگر واقعی یہ شہید فقہی ہیں اور اللہ پاک نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تو شہید تو ویسی جنت میں ہے، بخشایا ہے، اس کے تو بڑے فضائل ہیں.
और फिजिकल खाना तो ज़ाहिर है कि हम किसी भी फौतशुदा को नहीं पहुंचा सकते, ना ही ये चीज़ें उन तक यूं पहुंचती हैं। इसाले सवाब करें, दुआ करें। अगरचे शहीद के फ़ज़ाइल हैं, उसकी मग़फ़िरत है, उसके बहुत सारी और पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इसाले सवाब उन्हें पहुंचता भी है और करना भी चाहिए। और अगर ख्वाब में खाने से मुताल्लिक देखा है, हाँ ये हो सकता है कि खाने की कोई चीज़ बनाकर किसी भूखे को खिला दी, किसी गरीब को खिला दी, या किसी को भी खिला दी। खाना खिलाना अच्छी नीयत के साथ वैसे ही सवाब का काम है, और उसका जो सवाब है अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें कि अल्लाह पाक इसका सवाब फलां फौतशुदा हमारे इस्लामी भाई तक पहुंचा दे, तो इंशाअल्लाह उनके लिए बाइसे फरहत होगा। This brother from USA, I would like an interpretation of my dream, please. Seeing snake in dream, but not defeating it or being defeated by it, just running scared of a different snake coming at me. What's the interpretation of this dream? Yes, usually many people see snakes in their dreams. So watching snake in the dream, it's not a good sign. Sometimes it is a bad person who wants to harm you. So if you are running behind, or the snake is running behind you, or he is trying to bite, so it would be harmful for the person who is watching such kind of dream. So he should pray in the holy court of Allah Tabarak wa Ta'ala to save him from all the enemies, and also one should make sadaqah in the way of Allah Tabarak wa Ta'ala to save him from these all kind of bad persons. And also if a person is watching continuously such kind of dreams, so he should take care of his company, with whom he sits, with whom he eats, with whom he spends his time. So it is very important, because sometimes we are gathered with some people who are not good for you. Their behavior is not good, and sometimes we have the company of bad people, so it may harm you. So that's why we should take care of our company. If it would be good, so inshallah you would be saved from all the bad company and their effects. I have received a message from Sufi Nagar, South Africa. This morning I had a dream of Baba Jan. I met him and was telling him that I teach at Madrasatul Madina. He smiled and was happy. I also told Baba Jan to make dua for me, and then he placed his hands on my head. Sir, please tell me what's the interpretation of this dream. Yes, mashallah, it is a good dream, and the person who is watching such kind of dream, so it shows his love and muhabba with Amir Ahle Sunnat, Damat Barakatumul Aliyah. And if actually you are teaching in Madrasatul Madina, so that means you are related with Dawat Islami, you have the Madani environment over there. So that's why, because of that relation, you love Amir Ahle Sunnat, Damat Barakatumul Aliyah. Watching any pious personality, and especially if he is your Piro Murshid as well, and he is smiling, so that is very nice and very good sign. Inshallah, you will have the barakah and the blessings of Amir Ahle Sunnat Damat Barakatumul Aliyah. It's a good dream, but you should try to do those all kind of activities which are given by Amir Ahle Sunnat Damat Barakatumul Aliyah. You should be in the Madani environment of Dawat Islami, and you can do your work as a weekly congregation takes place in Overport in Sufi Nagar, Durban. So you should participate there, and inshallah it would be more beneficial for you. जी, कुछ ऑडियो सवाल मजीद हमें सुना दीजिए। पूछना चाहता हूँ, ख्वाब ये है कि मेरी वाइफ ने ना बर्तन धोने लगी ख्वाब में, और ख्वाब मैंने देखा है बर्तन धोने लगी, और उसने चूहा देखा मरा हुआ, उसने मुझे दिखाया ये चूहा मरा हुआ पड़ा है। बड़ी मेहरबानी इसकी तबीर मुझे बताइएगा। जी सर भाई, ये तो एक घरेलू मामलात की रिफ्लेक्शन लगता है, और किचन में या इस तरह की जगह जहाँ पर सालन वगैरह या खाने पीने की चीज़ें हों, वहाँ पर चूहों का आना जाना एक नॉर्मल सी बात है। वही चीज़ ख्वाब में देखिए, इसकी तरफ तवज्जो ना करें, परेशान भी ना हो, और आ जाते हैं इस तरह के ख्वाब, और ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं हुआ करती।
جی مزید اسد بھائی ہمارے پاس بہت سارے سوالات آڈیو کے ہیں، میں یہ چاہوں گا کچھ ٹو دی پوائنٹ کر کے ہم زیادہ سوالات جو ہے وہ ناظرین کے شامل کر سکیں۔ بالکل جی مزید سنائیے۔ اگر خواب میں کوئی آدمی جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے وہ آ کے آپ کو بلائے کہ آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ اور میرے ساتھ آ جاؤ، اور وہ آگے سے دیکھنے والا کہ نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نہیں آؤں گا، تو اس کی کیا تقریر ہوگی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ خواب کی بنیاد پر جانا قریب ہے یہ تو لازم نہیں ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے، جب جانے کا وقت ہوگا تو موت چھوٹے بچے یا بڑے بچے یا کوئی بھی معاملات نہیں دیکھتی، ہمیں تیار رہنا چاہیے موت کے لیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے، لیکن خواب کی بنیاد پر کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، لازم نہیں ہوتا کہ مردہ بلائے تو بندے کی موت ہی کا وقت ہے، اور بھی اس کے ایکسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی مزید سنائیے۔ میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے کہ خواب دیکھا ہے میں نے کہ انڈا میرے پاس ہاتھ میں ہے ایک انڈا اور وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی زردی کچھ میرے کپڑوں پہ بھی گری ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جیسے اصل میں انڈا، زردی اور اس کا ٹوٹنا یہ تینوں چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ بندہ شادی شدہ ہے یا نہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے، صحیح، تو کچھ ڈیٹیلز اگر ہوں گی تو پھر عرض کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے جی مزید سوال دیجیے۔ محمد عباس اتاری کچھ گجرات سے، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے مرحوم بھائی میرے پاس آئے اور 100 روپے کا نوٹ دکھاتے ہوئے دور سے ہی مجھ سے کہا کہ میں روزہ داروں کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں، برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے فوت شدہ کو کسی اچھی حالت میں دیکھنا اور اس کو کسی نیک کام کرنے کے لیے جیسے انہوں نے بیان کیا صحیح آمادہ دیکھنا، تو یہ اچھی فعال ہے، انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے، بہرحال ان کے لیے دعا بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہوتے ہیں، ہماری معلومات میں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں، اور وہی چیز ہمیں خواب میں نظر بھی آ جاتی ہے۔ آڈیو کال دیجیے۔ زید نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہمراہ 2 بھائی اور ان کے والد صاحب ساتھ میں ایک تھال کے اندر گھی اور شہد کھا رہے ہیں، اور دونوں پانچوں انگلی گھی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ اور زید پر 15-17 لاکھ کا قرضہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے اور ان کا جو بھی قرض ہے اس کی ادا کرنے کی صورت ہو جائے۔ گھی اور شہد کا دیکھنا اچھا ہے اور پازیٹیو ہے، ایمان میں ترقی کی، نیک کام کرنے کی توفیق ملنے کی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے، تو اچھا خواب ہے۔ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے تو اللہ پاک کی توفیق سے نیک کام کرنے میں، ایمان میں مزید ترقی نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی مزید سوال دیجیے۔ مجھے نا اکثر ہی جنرلی کبھی کبھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کبھی ٹھیک بھی آتے ہیں، لیکن موسٹلی ڈراؤنے خواب بہت آتے ہیں، بڑا میں ڈر جاتا ہوں، نیند میں باتیں بھی کرتا ہوں۔ جی سر بھائی دیکھیے نیند میں باتیں کرنا تو ایک نیچرل عمل ہے، بعض اوقات بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جس طرح کی انہوں نے کیفیت کا بیان کیا ہے تو یہ بہت ساروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ صحیح ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، پریشان کن خواب نظر آتے ہیں، اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے کچھ ایسے خیالات اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت بندہ کرے۔ کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے بھائی بھی اور بھی ناظرین کو اگر اس طرح کا پرابلم ہو تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک تو سونے سے پہلے 21 بار یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود پاک، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور ڈراؤنے خواب بند ہو جائیں گے۔ دوسرا سونے سے پہلے وضو کر لیں، سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ 2 آخری سورتیں یہ پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم کے حصوں پر یوں ہاتھ پھیر لیں، سیدھی کروٹ سوئیں، سونے سے تھوڑا پہلے کھانا کھائیں، وقفہ ہونا چاہیے 1.5-2 گھنٹے کا، زیادہ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد فوراً سو جانا یہ بھی برے اور ڈراؤنے خوابوں کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں پر بندہ خیال رکھے اور اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے تو انشاءاللہ ضرور چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور برے خیالوں سے، برے خوابوں سے اور بری صحبت سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین یہاں پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک یونیک کویسچن اور سچویشن دکھاتے ہیں جس میں کوئی شخص ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب سے وہ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ وہ کیا خواب ہے
کیا تعبیریں ہیں, کیا سوال اور کیا جواب, کیا راز و نیاز کی باتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ٹاپ 10 کویسچنز ہیں جو موسٹ سرچڈ ہیں, جو دنیا میں اس وقت سرچ کیے جا رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں یہ پیکیج. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس ٹائم ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اپنی ڈسکشن کچھ اسلام بھائیوں کے ساتھ جو اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق کوئی سوال ان کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کا حصہ بنیں تو ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے جو ٹیم کے ذمہ دار ہیں اسلامی بھائی, وہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. جی تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. جناب اسلام بھائی سے نام پوچھیں گے, پھر انشاءاللہ ان کا خواب پوچھیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ راحیل حسن اتاری. راحیل حسن اتاری, ماشاءاللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے راحیل بھائی؟ پہلا سوال تو نیند سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت پرسکون اور گہری نیند آتی ہے جی, اور اس کی ٹائم بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے, جیسے 8 سے 9 گھنٹے, یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس میں بھی پوری نہیں ہوتی. اچھا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نیند کم ہو جاتی ہے, جیسے 3 سے 4 گھنٹے آئی, 4.5 گھنٹے, 5 گھنٹے, اور اٹھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پوری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ٹائم ہے اس کا وہ کم ہو جاتا ہے, آدھا ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ موسم کا کوئی اثر ہوتا ہے, ہماری غذاؤں کا, یا کوئی ٹینشن ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر یہ ہماری نیند کم ہو جاتی ہے, آدھی ہو جاتی ہے. جی دیکھیں, اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. انسان کی ذہنی کیفیت, انسان کی جسمانی کیفیت اور موسم تینوں ایفیکٹ کر سکتے ہیں. ماحول بھی ایفیکٹ کرتا ہے. کوئی پرسکون جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر اچھی نیند آتی ہے. شور شرابہ ہو یا ہم جہاں پر کمفرٹیبل نہ ہوں تو وہاں پر نیند کسی اور اعتبار سے بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک الگ اسباب ہیں اور نارمل ہیں. رہی یہ بات کہ بعض اوقات ہم کچھ دیر سو کر فریش ہو جاتے ہیں, بعض اوقات زیادہ سو کر بھی فریش نہیں ہوتے. اصل میں میڈیکلی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو گہری نیند ہے نا, جو ہماری تھکاوٹ کو دور کرتی ہے, ہمارے جو جسم کی ایک جو سیلز کی ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. اب یہ ہر ایک انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. بعض اوقات کم سو کر بھی لوگ فریش ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شخص اپنی ڈیپ سلیپ میں جو گہری نیند ہے جو انسان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے بڑا جلد پہنچ جاتا ہے, اور وہ جو 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ اس کو درکار ہوتا ہے جسم کو, تو وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات زیادہ وقت لگتا ہے. اسی لیے بزرگان دین کی روٹینز بھی ہم سنتے ہیں تو کئی ایسے اولیاء کرام گزرے کہ جو شب و روز میں 2 گھنٹے سوتے تھے, صرف 3-4 گھنٹے سوتے تھے, لیکن سارا دن کام بھی کرتے تھے. تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ ڈیپ سلیپ میں بڑی جلدی چلے جاتے تھے اور جو ان کی جسم کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کمپلیٹ ہو جاتی تھی. تو یہ ایک جو میڈیکلی کچھ چیزیں ہم نے کچھ لوگوں سے سنی وہ میں نے آپ سے شیئر کی. بقیہ جسم, غذا اور ماحول, بہرحال اس کا ہماری نیند پر اثر تو ضرور ہوتا ہے. مزید دوسرا سوال خواب کے بارے میں ہے کہ اکثر میں خواب دیکھتا ہوں کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے. اور اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا ہے, کالی گھٹائیں آئی ہوئی ہیں, لیکن اس بارش سے خوف سا آتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے زلزلہ بھی اس بارش میں دیکھا جاتا ہے کہ زلزلہ آیا, بلڈنگیں گر گئیں. اور دوسرا ایک خواب اور دیکھتا ہوں کہ وہ جہاز بہت زیادہ گر رہے ہوتے ہیں نا آس پاس میرے بلڈنگوں میں. جیسے میں چھت پہ کھڑا ہوں کسی جگہ پر اور سامنے کی طرف ایک جہاز اڑتا ہوا آ رہا ہے, لیکن وہ گر گیا, میرے آس پاس ہی گر گیا, لیکن اس سے خوف زیادہ آتا ہے کہ جیسے میرے اوپر نہ گر جائے, لیکن گرتا نہیں, بچ جاتا ہوں. یہ خواب آپ ایک دفعہ دیکھا یا بار بار نظر آتا ہے؟ بار بار نظر آتا ہے, اکثر و بیشتر نظر آتا ہے. تو کسی ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں؟ زیادہ نہیں, بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں. چھوٹی موٹی اگر کوئی پریشانی ہو تو بس نارمل رہتی ہے, تو اتنا زیادہ کوئی میٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے جو آپ نے کیفیات بیان کی ہیں وہ تو اچھی نہیں ہے, آزمائش کی علامت ہوتی ہے. بارش بیسیکلی دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے جبکہ نارمل ہو.
لیکن اگر اس کے اندر اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہے، طوفان ہے اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ زلزلہ بھی ہے، تو یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. جب بھی اس طرح کا خواب دیکھے تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما. دوسرا، راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں، اور اگر کسی علاقے میں طوفان یا زلزلہ دیکھا تو وہاں کے لوگ مل کر اگر کوئی دعا کا اجتماع کر لیں، کوئی اس طرح کی تقریب کر لیں، گھر کے اندر ہی کر لیں یا مسجد میں کر لیں، تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ بینیفیشر ہوگی. تو زلزلہ، طوفان یہ آزمائشوں کی علامت ہے، اور آزمائش سے بندہ دعا سے بچتا ہے، اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے حضور، کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ ایک سوال ہمارے چینل کے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بھی ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے خواب دیکھا ہے کہ 3 بزرگ ہستی ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. اور ان کے برابر میں جو شخص کھڑا ہوا ہے نا، وہ ان کا نام پکار رہا ہے، اعلیٰ حضرت غوث پاک، اعلیٰ حضرت غوث پاک. اچھا. لیکن تیسرے شخص کون ہے، تیسرے بزرگ کون ہے، اس کے بارے میں اس شخص نے نہیں بتایا. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں امیر اہل سنت ہوں، کیونکہ مرید ہیں امیر اہل سنت کے. دیکھیے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تیسرے امیر اہل سنت ہی ہوں گے. بہرحال بزرگوں کی زیارت کی، 2 بزرگوں کو تو پہچانا بھی، اور تیسرے بھی بزرگ ہی تھے جو بھی ان کے ساتھ تھے. تو مبارک خواب ہے، اللہ پاک کی رحمت سے بزرگوں کی برکت ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے. تو بزرگوں کی زیارت کرنا، علماء کی زیارت کرنا، یہ اللہ پاک کی خاص رحمت اور برکت کی علامت ہوتی ہے، اور خواب دیکھنے والے کی ان ہستیوں کے ساتھ محبت کی بھی دلیل ہوتی ہے. تو بہرحال اچھا خواب ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اللہ پاک ان ہستیوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ٹھیک ہے حضور، جزاک اللہ. آمین. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ملاقات، جس میں کچھ اسلام بھائیوں کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی. ان کے خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایک سیگمنٹ کا حصہ بننا تو ان نمبرز پر رابطہ کر لیں، اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ بھیج دیں، فون نمبر بھی بھیج دیں، ہمارے اسلام بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے. اب بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ناظرین آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، اور ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو سیگمنٹ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، اس کے اندر ہم آپ کو ٹاپ 10 وہ کویسچنز دکھاتے ہیں اور وہ سوال آپ کو بتاتے ہیں جو دنیا میں اس وقت جو ہے وہ خواب سے ریلیٹڈ سرچ کیے جا رہے ہیں. اور اس کا طریقہ کار ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خواب میں لکھنے کے بعد ہم آگے الفابیٹ کو شامل کرتے ہیں، اور آج جو الفابیٹ ہم نے لینا ہے وہ ہے ای. ای سے کیا کویسچن بنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. اسد بھائی، سوالات ہمارے پاس آگے ہیں، ٹاپ 10 کویسچنز، اور پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں ایگ دیکھنا کیسا ہے؟ انڈے کا دیکھنا بچے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اولاد سے بھی کی جاتی ہے، اور بھی اس کی کچھ تعبیریں ہیں، اور یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا ایگ ہے. ٹھیک ہے. خواب میں عید دیکھنا؟ عید بیسیکلی خوشی کی علامت ہے، اور کوئی اگر عید کا منظر دیکھتا ہے جبکہ عید کے دن نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اسے کوئی اچھی خوشخبری پہنچائے گا، دکھائے گا، اس کے لیے کوئی خوشی کی بات پہنچے گی. ٹھیک ہے. خواب میں اینٹ دیکھنا؟ اینٹ کا صرف اینٹ کا دیکھنا تو کوئی لائق تعبیر نہیں ہے، البتہ اس سے کچھ تعمیرات ہوتا ہوا دیکھے، کچھ انٹریکشن ہو، ڈیٹیل ہو، تو پھر اس کا کچھ عرض کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے. خواب میں انگلش بولنا؟ تعبیر ہاتھ میں ہے، لینگویج کورس کرنا شروع کر دے تو اس کی تعبیر پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نارمل ایک لینگویج ہے، ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کے بہت زیادہ خیالات کے اندر یہ رہتا ہو کہ کاش میں انگلش بول سکوں، تو خواب میں تو شروع ہو گیا بولنا، تو کوشش کریں جاگتے ہوئے بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. خواب میں ایگزام دینے کی تعبیر؟ نارمل ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ایگزام دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک روٹین کا حصہ ہے. عمومی طور پر جو چیزیں، جو کام ہم سے کنسرن ہوتے ہیں، ان کا ایگزیکٹ خواب میں دیکھنا لائق تعبیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. خواب میں آئی برو دیکھنا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طور پر دیکھی. ویسے یہ انسان کے لیے خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، آئی بروز ہیں، آئی لیشز ہیں، تو اللہ پاک نے جو انسان کی تخلیق فرمائی ہے تو اس میں یہ خوبصورتی کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. خواب میں ایلیفنٹ دیکھنے کی تعبیر؟
ताकतवर शख्स है, बादशाह से भी इसकी ताबीर की जाती है, साहिब मनसब शख्स से भी इसकी ताबीर की जाती है। अलबत्ता औरत के एतबार से थोड़ा डिफरेंट इसकी ताबीरें हो जाती हैं। और फिर डिटेल में अगर जाएंगे तो एलिफेंट को अपनी पोजीशन में देखा, उस पर सवार होते हुए देखा, वो इसको फॉलो कर रहा है या झगड़ रहा है, तो वो फिर इसकी ताबीरें मुख्तलिफ हो जाएंगी। बेसिकली एक ताकतवर, एक बड़ा और साहिब मनसब शख्स की अलामत है। ठीक है जी। ख्वाब में एनर्जी ड्रिंक पीते देखना नॉर्मल रूटीन की चीज है। हो सकता है ख्वाब देखने वाला पीता रहता हो, या नहीं पीता तो ख्यालात में रहता हो। सही है। वैसे पीना कैसा एनर्जी ड्रिंक? एनर्जी ड्रिंक हो या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, इंतहाई नुकसानदेह। ठीक है, तो नहीं पीना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, ये थे नाजरीन हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो इस वक्त जो है वो इस अल्फाबेट के साथ हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यकीनन आपके लिए इसमें भी कोई आपका भी हो सकता है कोई ख्वाब हो, आपने भी कभी इनमें से कुछ देखा हो। तो बहरहाल अल्लाह करीम हमें दीन मतीन की खिदमत करते रहने और जिसमें उम्मत को ज्यादा फायदा हो उन आमाल को करते रहने की और तौफीक अता फरमाए। मजीद बढ़ते हैं आपके कुछ सवालात की जानिब। जी सुनाइए। अक्सर ख्वाब में देखता हूँ मुर्दे मुझे पैसे देते हैं। मुर्दे का कुछ देना ये डिपेंड करता है आपका और मुर्दे का क्या ताल्लुक है। अगर मिसाल है बेटे ने देखा, वालिद ने पैसे दिए, तो जिंदगी में बहुत मर्तबा दिए होते हैं, तो वही चीज बंदा ख्वाब के अंदर देखता है, तो इसलिए इसकी कोई ताबीर नहीं होगी। अलबत्ता वैसे कोई देता है और अच्छी हालत में देता है तो अच्छा ख्वाब है, इसके अंदर कोई घबराने वाली हाजत नहीं होती। ठीक है जी। जी मजीद सुनाइए। मेरी फूफी हैं, उनको 3-4 बार ऐसा ख्वाब आया, नजर आया कि उनसे कोई कह रहा है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम सबको दीन की बातें बता रहे होते हैं। इसकी ताबीर बताएं। अच्छा ख्वाब है माशा अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत करना ये बड़ी सादत की बात है, बल्कि हर आशिक रसूल के दिल में ये तमन्ना होती है कि काश ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। और दीन की बातें बताना, ज़ाहिर है आप तो साहिब शरीयत हैं, आप दुनिया में जो तशरीफ़ लाए हम तक दीन पहुँचाने के लिए आए, तो वो एक नॉर्मल बात है जो हमारे ज़हनों में रहती है। अलबत्ता इसके अलावा इसकी बड़ी ज़बरदस्त और मुबारक ताबीरें हैं। अल्लाह पाक इज़्ज़त में इजाफ़ा अता फरमाएगा। अगर ख्वाब देखने वाला तंगदस्ती का शिकार था तो उसको वुसअत अता होगी, बीमार देखे तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमाएगा। तो बहुत ही मुबारक ख्वाब है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस ख्वाब का देखना नसीब फरमाए। ठीक है। असद भाई एक सवाल SMS के जरिए हमें ये मौसूल हुआ है। कहती हैं कि इस्लामी बहन हैं, ये कहती हैं सर मेरी मरहूम वालिदा ख्वाब में कुछ दिनों से आ रही हैं और वो ख्वाब में खानों की बातें करती हैं, तो मैं ये देखती हूँ, मुझे इसके बारे में पूछना था। देखिए, एक तो वालिदा का खानों से मुताल्लिक गुफ्तगू करना हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा रहा होता है। ज़ाहिर है कि उम्मन हमारे घरों में वालिदा ही खाना बनाती हैं, तो वो पुराना एक ख्याल भी हो सकता है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जिन्होंने देखा है कुछ खाना बनाकर गरीबों को खिला दें या किसी को भी, और उसका जो सवाब है वो अपनी वालिदा को ईसाल फरमा दें। सर ये बात ये है कि मैंने नमाज पढ़ के दुआ मांगी, दुआ मांगने में ही मुझे नींद आ गई। नींद में मैं देख रहा था मेरी गोद में मिस्री पड़ी हुई है, इसका ताबीर बताएं। अच्छा ख्वाब है। एक तो सिचुएशन अच्छी है, नमाज पढ़ के दुआ करके इन्हें नींद आई। दूसरा, मिस्री एक मीठी चीज होती है, चीनी से मिलती जुलती होती है लेकिन चीनी नहीं होती, तो उसका देखना भी पॉजिटिव है, किसी अच्छी खबर मिलने की अलामत है। किसी अच्छी खबर का अगर आपको इंतजार था, बाज़ औक़ात होता है बंदे के ज़हन में, दिल में, दिमाग में कोई ख्वाहिश होती है, तो अल्लाह पाक उसको पूरा फरमाएगा। ठीक है जी, मजीद सवाल दीजिए। मैंने बिजली को देखा है गिरते हुए, आसमान से जमीन पर गिरते हुए देखा है अपने सामने, इसकी क्या ताबीर होगी? बिजली का गिरना ये अच्छा नहीं होता, बिलखुसूस अगर इस तरह से देखा है कि वो किसी चीज़ पर गिरी है और उसको नुकसान भी पहुंचाया है, तो ये आफत में मुब्तला होने, आजमाइश में मुब्तला होने की अलामत होती है। तो अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करें। अगर एग्जैक्ट वो जगह याद है कि जहाँ पर बिजली गिरते हुए देखा था, तो उस अहले इलाका को चाहिए कि अपने लिए दुआ आफियत करें, तो ये इंशाअल्लाह इनके लिए बाइस बरकत होगा। सदका करना ये मसाइब व आलाम से बचने की एक बेहतरीन सूरत होती है, तो जिसने ख्वाब देखा है उसे चाहिए कि कुछ ना कुछ राह खुदा में सदका भी कर दे। जी मजीद सवाल दीजिए।
میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں مچھلیاں پکڑنا کیسا؟ برائے کرم اس کی تعبیر عطا فرما۔ جی اسد بھائی، بہت اچھا ہوتا ہے. مچھلی بیسیکلی نعمت ہے، بیٹی ہے، اور اللہ پاک کی جانب سے کوئی خوشخبری ہے اور رزق ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے. اگر تنگ دست دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے وسعت عطا ہوگی، اور اگر صاحب اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت سے نوازے گا اور کوئی اچھی خبر اس تک پہنچے گی، کوئی اچھی جو خوشخبری ہے وہ دیکھنے کی سعادت اس کو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے اسد بھائی، ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہم سے بھائی پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب میں مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میرے حال پر رحم فرمائیے. یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اور مواجہہ شریف کے اندر بھی سبز کپڑا ہلکا ہلکا جو ہے مجھے نظر آ رہا تھا. تو کائنڈلی اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، ارشاد فرما دیں. دیکھیے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا، گزارش کرنا، یہ تو ہر مسلمان کی سعادت کی بات ہے. ہم کرتے بھی ہیں، استغاثہ پیش کرتے ہیں، اور مواجہ شریف میں اپنے آپ کو دیکھنا یہ بڑا ہی مبارک ہے. اللہ پاک شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حصہ عطا فرمائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا کسی مشکل میں تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے آسانی نصیب ہوگی. اسد بھائی، ایک سوال ہے ہمارے پاس، یہ کہتے ہیں کہ سر کیا نام، وقت اور موسم کے اثر کا یہ خواب پر بھی اثر پڑتا ہے؟ جی، ان کے فرق سے خواب پر اثر ہوتا ہے. نام سے تو اتنا نہیں ہے، البتہ موسم سے اور علاقے سے، ان کے ڈیفرنس سے خواب دیکھنے والے کے خواب پر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی کچھ چھوڑیو سوال دیجئے. ہند سے عرض کر رہا ہوں، خوابوں کی تعبیر سلسلے میں میرا یہ خواب ہے، اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ خواب میں خود بخود اکیلے ہی ہنس رہا ہے، یا یہ دیکھے کہ کسی کو دیکھ کر وہ ہنس رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جیسے کیا تعبیر ہوگی؟ فضول خواب معلوم ہوتا ہے. ویسے ہی اکیلے خود بخود بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہنسنا تو جاگتے ہوئے بھی اچھا نہیں ہوتا. البتہ کسی کو دیکھ کر ہنسنا یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ یہ کس طور پر اس کو ہنسی آئی ہے. تو کوئی خاص نہیں، ایک روٹین کی چیز ہے، بندہ ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، تو وہی چیز اس کو خواب میں نظر آ گئی. ہنسنا تو ویسے بھی نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مسکرائے. اور فرمایا گیا کہ جو ہنستا ہے زیادہ، جو ہنسنے والا ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے اصلاح کی بات اس کے دل پر اثر یہ کم کرتی ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اپنے پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا جو وقت تھا وہ اختتام کو پہنچا. الحمدللہ آج ہم نے آپ کے سوالات جو ہے وہ شامل کیے ہیں. آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سردیوں کے ایام ہیں، اور خصوصاً عرض کروں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جس قدر اقدامات کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اس دن میں، یعنی جب سردی ہے اور آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے تو اس میں سستی نہ کریں. اس ایک عمل کا ثواب جو ہے وہ دگنا ہے، اور روز محشر جب انسان کے پاس اعمال میں جب نیکیاں کم ہوں گی تو اس وقت جو ہے وہ پچھتانے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. آج دارالعمل کے اندر موجود ہیں، آج جو کریں گے وہ کل کاٹیں گے. جو نیک اعمال کریں گے وہ ان کی جزا دیکھیں گے، اور جو برے اعمال کریں گے وہ روز محشر اس کی سزا دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پسندیدہ، اپنی رضا والے کام جو ہے وہ کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی آئندہ جمعرات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے.